الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ محترم سامعین، اس حدیث شریف میں تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور آخرت پر ایمان نہ لائے۔ مگر یہاں یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ ہم لوگ اپنے مہمان کو عزت دیں، اس کی عزت کریں، اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اس سے اپنے دل میں بیزاری کا اظہار نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یعنی جب بھی کوئی مہمان کسی کے ہاں آئے تو اسے چاہیے اس سے عزت و احترام سے پیش آئے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا خاص خیال رکھے، اسے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں جہاں مہمان آیا ہوں انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا ہے۔ ایک دوسرے حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوما و لیلۃ وضیافۃ ثلاثۃ ایام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہمانی ایک دن رات کی ہے اور ضیافت یعنی اس کی 3 دن تک مہمانی ہے۔ اس کے بعد مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ میزبان کے یہاں ٹھہرے، اسے تکلیف میں مبتلا کرے، یعنی مہمانی 3 دن کی ہے۔ مگر یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بعض دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ مہمان کو مجبوراً کسی کام کے لیے 3 دن سے زیادہ بھی ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، تو اس سے بیزاری کے اظہار نہ کرے بلکہ بدستور اس کی اچھی طرح خدمت کرے۔ دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے، اس کا خیال رکھے۔ اگر وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنی یعنی جمع پونجی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ وغیرہ سے، خیرات وغیرہ سے اس کی مدد کرے۔ اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں کھانا پکائے تو وہ اس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کو بھی بھیجے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر وہ گھر میں کوئی شوربے والی چیز پکاتا ہے، یعنی آلو گوشت ہے اور چیز ہے، اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں اور وہی سالن جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو بھیج دے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے کھانا کھا سکے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بیان فرمائے تو صحابہ کرام کو یہ شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو ہماری جائیداد میں حصے دار بنا دیا جائے، یعنی اتنی اہمیت اسلام میں ہمسایہ کو دی گئی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ
अच्छा सलूक दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक जो है हमसाया अच्छी तरह से दूसरे मेहमान से डील करता है, उसे भी चाहिए कि वो भी अच्छी तरह से अपने पहले हमसाया के साथ सलूक करे। जो उसकी मदद कर रहा है इसे भी चाहिए उसे उसके साथ भी अच्छी तरह से पेश आए, उसे ईज़ा न दे। यानी ये दोनों तरफ से है, अच्छी जो है एक हमसायगी दोनों तरफ से है। तीसरी बात आपने ये बयान फरमाई कि मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। जब भी वो मुसलमान बात करे, अच्छी बात करे, झूठ ना बोले, वादा खिलाफी ना करे, किसी को गाली ना दे, ईज़ा ना पहुँचाए, बल्कि उससे अच्छे इखलाक से पेश आए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अपने ज़ुबान को अच्छे से इस्तेमाल करें। आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। और ये भी रिवायत में आया है कि जब सुबह होती है तो जिस्म के तमाम आज़ा ज़ुबान से दरख्वास्त करते हैं ख्याल करना, कोई ऐसी बात ना कह देना कि अब इसकी वजह से जहन्नम में जा पड़े। तो बहुत दफ़ा आदमी बेख्याली में कोई ऐसी बात कह देता है दूसरों के बारे में, उसे पता भी नहीं चलता और इसकी वजह से जहन्नम में डाल दिया जाता है। लिहाजा ज़ुबान की हिफाज़त करना बहुत ज़रूरी है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस हदीस शरीफ में 3 बातें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। और अलैना इल्लल बलाग।